إله إلا الله محمد رسول الله۔ السلام علیکم ناظرین، میں یاسر افتخار آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے شو میں، جس کا نام ہے فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں زید صاحب۔ زید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کا موضوع ہے کیا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے؟ اکثر اس پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ زید صاحب، جو پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس تعلق سے، وہ یہ ہے کہ دلائل کیا ہے ہمارے پاس، کیا نشانیاں ایسی ہیں جن سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے؟ جیسے ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا تھا، اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معجزہ ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جس طرح سے ہر نبی کو معجزے ملے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے کئی معجزے ملے، میریکلز، جس سے کہ ایک عام آدمی دیکھ کر پہچان سکتا کہ یہ انسان اللہ کے چنے ہوئے پیغمبر اور رسول ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کئی موقع ایسے تھے جس میں کھانے کی کمی پڑی یا پانی کم تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی برکت دی کہ سارے لوگوں نے بہت ہی لمیٹڈ کھانے میں کھانا کھا لیا یا بہت ہی لمیٹڈ پانی میں پانی پی لیا۔ لیکن زید صاحب، یہ سارے معجزے ایسے تھے جو لوگ اس وقت موجود تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے یا محسوس کیے۔ آج کا جو انسان اس وقت جو لوگ جی رہے ہیں، وہ اگر یہ چاہیں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا معجزہ ہے؟ ایسے اگر دیکھا جائے جو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور دریا کے 2 ٹکڑے ہوئے، تو وہ بھی تو آج ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یا عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردوں کو زندہ کیا، وہ بھی تو آج ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس زمانے کے لوگوں نے آئی وٹنسز کے طور پر دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور لاٹھی سانپ بن گئی، یا عیسیٰ علیہ السلام نے جو لوگ بورن بلائنڈ تھے انہیں ہیل کیا۔ لیکن زید صاحب، یہاں پر بات یہ ہے کہ وہ سارے نبی، وہ سارے پروفٹس جو تھے وہ ایک سرٹن ٹائم کے لیے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے پروفٹ ہیں، نبی ہیں، اور ہم سب ان کی امت میں آئیں گے۔ جتنے لوگ بھی اس کے بعد پیدا ہوں گے یا جو آج ہیں وہ سب ان کی امت میں ہیں جی، تو ان کے لیے ایسا ایک معجزہ ضروری ہے جو رہتی دنیا تک بالکل قائم رہے۔ صحیح۔ اور ویسا معجزہ قرآن ہے۔ قرآن کے اندر ایسے کئی سارے میراکلس ایسپیکٹس ہیں جو کوئی انسان اگر صرف ایک اوپن مائنڈ سے جا کے محاسبہ کرے، جائزہ لے، تو اسے وہ ساری باتیں ملے گی، چاہے سائنٹیفک، چاہے قرآن کے پریزرویشن کے متعلق، یا چاہے قرآن نے جو دنیا کے پرابلمس کے سلیوشنز دیے ہیں، جس کے تعلق سے ہم نے ایک الگ ایپیسوڈ الحمدللہ بہت تفصیلاً ڈسکس کی ہے۔ جی ناظرین، اگر قرآن ایک میریکل ہے، ایک معجزہ ہے، اس کو پوری تفصیل سے آپ جاننا چاہتے ہیں تو ایک پورا خصوصی ایپیسوڈ، اسپیشل ایپیسوڈ ہے، اس پر آپ ضرور دیکھیں۔ لیکن فی الحال میں اس سے اور آگے بڑھ کر زید صاحب سے اس بارے میں دلیلیں اور ثبوت لینا چاہوں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے قرآن تو خود ایک سب سے بڑا پروف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ قرآن کی وجہ سے یہ بات بالکل اوپن اور اسکروٹنائز کے لیے اوپن ہو جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے سورہ عنکبوت کی، اس میں آتا ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ لولا انزل علیہ آیات من ربی، ان پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجی جاتی؟ نشانی یعنی کہ کوئی پروف کیوں نہیں بھیجا جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ قل، انہیں کہو، انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو اللہ کی طرف سے ہے، وانما انا نذیر مبین، میں تو ایک صرف واضح طور پر وارنر ہوں، کلیئرلی وارننگ دینے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ اور پھر آیا اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ اللہ نے کہا، انہوں نے کیا مانگا تھا؟ نشانی۔ تو اللہ نے کہا اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ ہم نے آپ پر اس کتاب کو بھیجا جو ان کے لیے پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر یہ بتایا کہ ہم نے کتاب آپ پر جو بھیجی، کیا یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے؟ جو لوگ پروف مانگتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہمارا جو ڈسکشن بھی آج سٹارٹ ہوا، تو آپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کے متعلق کیا پروف ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ یہ کتاب آپ پر بھیجی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس میں 2 اسپیکٹ ہیں، نمبر 1 کتاب، نمبر 2 کتاب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا جانا، جو خود ایک ان لیٹرڈ اور جنہیں پڑھنا نہیں آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کو چنا۔ تو ہم نے یہ 2 دلائل دیکھ لیے مختصراً۔ زید صاحب، یہ بات ہوئی قرآن کی۔ جیسے ہر انسان، اچھا انسان کہتے ہیں کہ جو سوسائٹی میں بہت مقبول ہوتا ہے، اس کا کہتے ہیں کہ بھئی بہت اعلیٰ کردار کے حامل ہیں، کیریکٹر سب سے الگ ہوتا ہے۔ ایک پروفٹ کا کیریکٹر اور بھی زیادہ، کہیں زیادہ مطلب
اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کے بارے میں آپ کچھ ایسی چیزیں بتائیں مجھے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ہاں یہ ایک پروفٹ کا کریکٹر ہے. دیکھیے سچا انسان معلوم پڑتا ہے سچا ہے، اور جھوٹے انسان اپنے بیہیویئر اپنی کیریکٹرسٹکس میں پکڑے جاتے ہیں کہ جھوٹے انسان ہیں. آپ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی واقعات اور کئی ایسپیکٹس دیکھیے. جیسے مثال دیتا ہوں، ایک مثال ہے جو صحیح بخاری میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا. جس دن ابراہیم کا انتقال ہوا اسی دن سورج گرہن ہو گیا. اب سورج گرہن ہر سال نہیں ہوتا ہے، اس سال ہوا، ہر دن نہیں ہوتا ہے، اس دن ہوا. کوئنسیڈنس آپ امیجن کریے. لوگ کہنے لگے کسفت الشمس لی موت ابراہیم، یہ جو سورج گرہن ہوا ہے یہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے ہوا ہے. یعنی کہ جو لوگوں کا کنسپٹ ہے نا کہ سورج بھی غم میں ہے، سورج بھی جیسے کہ شوق کر رہا ہے، غم میں ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی، ایک ایسا دن تھا جو ان کے لیے بھی غم کا دن تھا. ان کے بچے کا انتقال ہوا تھا، یہاں تک کہ صحابہ نے بتایا کہ انہوں نے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھا تھا. لیکن جب خبر ملی کہ لوگ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں، اب یہاں پہ ان کا بلیف خراب ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ستارے گردش میں ہیں، بھائی ستارے تو بہت دور کی بات. سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ایھا الناس، اے لوگوں، ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ سورج اور چاند گرہن نہیں کرتے کسی کی موت کی وجہ سے، نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے. جب گرہن ہوتے دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو. ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عقیدے کو کریکٹ کیا، انہیں بگڑنے نہیں دیا. لیکن آپ کمپیریزن میں دیکھیے کہ اگر کوئی جھوٹا انسان ہوتا یہاں پر، کیا ایسے موقع کو جانے دیتا؟ بالکل صحیح بات ہے، ایسے موقع کو جانے نہیں دیتے، اور بلکہ میں اگر رائٹ ورڈ یوز کروں تو اس کو یوز کر لیتے اس موقع کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی خود کی وائف کہتی تھی. ہوتا کیا ہے نا کہ آدمی باہر کی زندگی میں تو بہت فیمس اور ہٹ ہوتا ہے، لیکن گھر کے لوگ گھر والوں میں ان کی حقیقت پتہ ہوتی ہے. جی. لیکن یہاں ان کی وائف کہتی ہیں کان خلقہ القرآن، ان کا اخلاق تو پورا کے پورا قرآن تھا. ہی واز دا قرآن ان ایکشن. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سرونٹ جنہوں نے ان کی خدمت کی، ان کے سرونٹ کا کہنا ہے کہ میں نے 9 یا 10 سالوں تک ان کی خدمت کی. انس رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں. ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کیوں کیے تم نے، ایسا کیوں کیے. ایک بار یہ بھی نہیں کہا ایسا کیوں نہیں کیے، یعنی ایسا کیوں کیے ایسا کیوں نہیں کیے، یہ ایک بار نہیں ہوا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسا ہے ایک انسان اپنے سے کمزور کے سامنے. ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں جنگ کے حال. بدر کی جنگ کے لیے صحابہ کھڑے ہیں. کتنے ہیں؟ فیمس نمبر ہے 313، ہم ہسٹری میں پڑھتے آئے ہیں. سامنے 1000 مشرکین ہیں، دشمن 1000 ہے، 313 ہے. وہ لوگ بیٹر اکوپڈ ہیں، وہ لوگوں کے پاس طاقت زیادہ ہے، یہ 313 کمزور ہیں. لیکن اس ٹائم پر صحیح مسلم کی حدیث ہے، حذیفہ بن یمان اور ابو حسین یہ دونوں آتے ہیں اور آ کر کے اپنی سٹوری بتاتے ہیں. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آ رہے تھے تو مشرکین نے ہمیں پکڑ لیا، پکڑ کے کہا کہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. دشمنوں نے پکڑ لیا، کہا ہم جانے نہیں دیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو مدینہ جا رہے تھے، ہم کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے قسم کھاؤ، اس بات کا وعدہ کرو مدینہ جاؤں گے. تو انہوں نے قسم کھائی، وعدہ کیا، لیکن گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کے کہانی بتائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انصرفا، تم دونوں جاؤ واپس. کہا نفی لہم بعہدہم، ہم تمہارا کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے. واستعینوا اللہ علیہم، اور اللہ سے مدد مانگیں گے ان کے خلاف. نارملی کہاوت کیا ہے؟ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. یہ نہیں کہا کہ نہیں ابھی تو وار ہے نا بس سب چھوڑو، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی اپنے اصولوں پر قائم رہے. کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہے کہ یہاں تک کہ جو ان کے مخالفین بھی کہتے تھے کہ یہ تو الامین ہے، امانت دار ہے، الصادق ہے، سچے ہیں. یہاں تک کہ مشرک جنہوں نے اب تک ایمان نہیں لایا تھا ان پر، وہ لوگ بھی اپنی چیزیں جب سیف کیپنگ کے لیے لاتے تھے تو سیف کیپنگ کے لیے ان کے پاس ہی رکھتے تھے. ان کا ایک نون ریپوٹیشن تھا کہ یہ انسان کبھی خیانت نہیں کرے گا، یہ انسان کبھی جھوٹ نہیں کہے گا. ہم دیکھتے ہیں کیسے تھے وہ دنیا کے لوگوں کے الگ الگ طبقوں کے ساتھ. ایک ہمبل سے انسان، ایک ایسے انسان جو بچوں سے بھی ملاقات کرتے ہیں. ہمیں حدیث ملتی ہے بخاری میں، انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار سے جب گزرتے تو بچوں کو سلام کرتے، اور کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے، بچوں کو سلام. بچوں کو سلام.
یہ نہیں کہا جیسے آج ہوتا ہے ارے یہ بچہ ہے سائڈ پہ ہٹاؤ اسے. اور کئی لوگ جب گھر پہ آتے ہیں گھر پہ آ کر بچوں کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ ادھر آؤ, تم نے مجھے دیکھا نہیں, سلام نہیں کرنا چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں الٹا آنے والے کو سلام کرنا چاہیے جیسے کہ اسلام نے سکھایا. تو ایک ہمبل انسان جن کی ہیوملٹی تھی, جو دنیا سے کچھ نہیں چاہتے تھے, صرف یہی چاہتے تھے کہ دنیا کے انسان صحیح راستے پہ آ جائیں. یعنی ہر چیز کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا. جیسا ہم اور بھی بہت ساری باتیں کرنے والے ہیں, لیکن فی الحال وقت ہے ایک وقفے کا. وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس, سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم. محمد رسول اللہ. حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول, ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. سورہ انعام کی ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو 10 وصیتیں کی, اور وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالے کہ جب فلاں موقع آئے تو اس موقع کے اوپر وہ فلاں طرز یا فلاں عمل اختیار کرے. ان 3 آیتوں کے اندر جو 10 وصیتیں بیان کی گئی ہیں, اگر ان 10 وصیتوں کو معاشرے میں نافذ کر دیا جائے تو معاشرہ جنت نشاں بن جائے. جانیے اسلامی نصیحتیں شیخ جلال الدین قاسمی سے. 11 جون سے ہر اتوار شام 7:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. محمد رسول اللہ. السلام علیکم ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. فیس ٹو فیس میں آج کا موضوع ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے. آپ نے کئی دلیلیں دی صاحب, اور میں چاہوں گا کہ اس کو مزید آگے بڑھائیں. کچھ اور دلیلیں جو آپ کے پاس ہیں وہ آپ ان پر روشنی ڈالیں. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے بتایا سورہ اعراف میں سورہ 7 آیت نمبر 157, الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اللہ نے بتایا کہ وہ لوگ جو اس رسول کے پیچھے چلتے ہیں, جو نبی ہے اور جو امی ہے, ان لیٹرڈ ہے, لکھنا نہیں جانتے, اور جن کے بارے میں مکتوباً ان کے بارے میں باتیں لکھی ہوئی ہیں, عندہم فی التوراۃ والانجیل, تورات میں اور انجیل میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. اس کے متعلق ایک اور بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کا مینشن ہمیں دوسرے پریویس اسکرپچرز میں ملتا ہے, جس کی ڈیٹیلز ہم دیکھ سکتے ہیں. ڈیٹیلز پر ہم بات کریں گے, ایک اسپیشل ایپیسوڈ ناظرین ہم اس پر کرنے والے ہیں کہ دوسرے اسکرپچرز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ملتا ہے. فی الحال میں اور اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتا ہوں, اگلی دلیلوں کی طرف بڑھتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا ٹرانسفارمیشن آیا تھا سوسائٹی میں, وہ کس طرح آپ اسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ جیسے کہ پیدا ہوا, پیدا ہو رہا ہے
دنیا کا حال کیا ہے، وہ وقت پہ عرب زمین کا حال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. ایک مثال کے ساتھ میں بتا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے منظر اس طرح سے تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جھگڑے ہو جاتے تھے، تلواریں نکل آتی تھی. چھوٹے چھوٹے معاملے کو لے کر قبیلے کے قبیلے لڑ لڑ کے صاف ہو جایا کرتے تھے. شراب عام تھا، تقریباً 100 سے زیادہ ناموں سے پکارا جاتا تھا. جوا عام تھا. عورتوں کے کچھ حقوق نہیں تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے. بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. غلاموں کا یہ حال تھا کہ کوئی اگر ان کی چمڑی بھی نکال دے تو کوئی کچھ بولنے والا نہیں تھا. اب یہ سین اس طرح سے ہے، زنا عام، بے حیائی عام. اب 23 سال کا پیریڈ گزرتا ہے، 23 ایئرس. جیسے جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ 23 سال کا ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیریڈ کے اندر اتنا بڑا ٹرانسفارمیشن آ گیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کی جانیں لینے والے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں اللہ کے لیے جانیں دینے والے بن جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی چارگی اسٹیبلش ہو چکی ہے. یوسرونا علی انفسہم، خود کے اوپر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ شراب حرام ہو چکا ہے، شراب کے کنٹینر سب خالی کر دیے گئے ہیں. جوا بند ہو چکا ہے، زنا بند ہو چکا ہے، بے حیائی ختم ہو چکی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے حقوق تھے، جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے بہت سٹرینج بات تھی کہ عورتوں کے لیے حقوق. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث ہے، بدل اسلام و غریبہ. اسلام کی شروعات ایک بہت سٹرینج چیز کے طور پر ہوئی کہ عورتوں کو حقوق ملیں گے، غلاموں کو حقوق ملیں گے. غلاموں کے حقوق غلامی ختم ہونے کے ٹریک پر سٹارٹ ہو چکی ہے. سارے رائٹس اس وقت دیے گئے. بھائی چارگی اسٹیبلش ہو چکی ہے. ایک بھائی اور دوسرے بھائی میں فرق نہیں کیا جا رہا ہے. بھید بھاؤ ختم کر دیا گیا ہے، اونچ نیچ ختم کر دی گئی ہے، سب کو ملا دیا گیا ہے. 23 ایئرز میں اتنا بڑا ٹرانسفارمیشن کہ یہاں تک آ کے ایک ہسٹورین لامارٹین نے اپنی ہسٹری ڈیلا ٹرکی کے اندر یہ کہا کہ if greatness of purpose, smallness of means and outstanding results are the 3 criteria by which we can judge a human genius, who can compare any man to Muhammad. وہ کہتے ہیں اگر مقصد بڑا ہونا، greatness of purpose, smallness of means، ذریعے کم. آپ ذریعے کم امیجن کریے کہ کس طرح سے مسجد نبی مٹی کی زمین ہے، کس طرح سے بارش ہو رہی ہے تو اوپر سے پانی ٹپکتا تھا. smallness of means، بہت کم ذریعے تھے ان کے پاس. اور اینڈ آؤٹسٹینڈنگ ریزلٹس بالکل آؤٹسٹینڈنگ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ 3 کرائٹیریاز ہے جن سے کہ ہیومن جینیس کو میجر کیا جائے، وہ کہہ رہے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اتنا بڑا ٹرانسفارمیشن ہے یہ کس کا تھا؟ یہ معاملہ تھا اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے. یتلو علیہم آیاتی، جو اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے سناتے ہیں. ویزکیہم، ان کی تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پیوریفائی کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب، کتاب سکھاتے ہیں. والحکمہ، حکمت سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. تو یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے ان کے ایک سچے رسول ہونے کے متعلق کہ بہت ہی کم پیریڈ میں اتنا بڑا انقلاب، اتنا بڑا بدلاؤ لانا، یہ ایک معمولی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. سب کچھ لوگ، چند لوگ اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ یہ عزت حاصل کرنے یا پیسہ حاصل کرنے کا ایک اقدام تھا. اللہ اکبر. یہ جو اس طرح کی باتیں جو لوگ کہتے ہیں، کاش کہ وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں. جب زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جب کوئی بات ہوتی نہیں ہے اور جب سچائی کے پیغام کو نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں تو پرسنالٹی کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو بات انہوں نے کہی کہ پیسے کے لیے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ. ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود ایک بہت بڑا رپلائی ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، کانا یبیت لیالی المتتابعہ واہلہ لا یجدون عشاء. ایسی کنٹینیوس راتیں گزرتی تھی جس میں ان کے گھر والوں کو ڈنر تک نہیں ملتا تھا. اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو لوگ پتہ نہیں کیا بولنے لگیں اوپر والے کے بارے میں. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی وائف عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترى طعاما من یہودین ورہنہ درع من حدید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی دکاندار سے کچھ کھانے کے لیے اناج کریڈٹ پر خریدا اور گروی اپنی ڈھال کو رکھ دی، اپنی جو لوہے کی ڈھال تھی اسے گروی رکھ دیا. صحابی رسول نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ لقد رأیت نبیکم، میں نے دیکھا تمہارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، وما یجد من الدقل ما یملأ به بطنہ، کہ انہیں ایسے
کم درجے کے کھجور بھی نہیں ملتے تھے جس سے کہ وہ اپنے پیٹ کو بھر سکتے. ایک بار عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی کم پوزیشنز کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. دیکھا کہ چٹائی کے نشانات ان کے جسم پہ آئے ہوئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسر اور کسرا فی الثمار والانہار باغات میں ہیں، نہروں میں ہیں، وانت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا ایسا حال ہے، آپ کے پاس صرف اتنی سی چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ترضا، کیا تم خوش نہیں ہو ان تکون لنا الاخرہ ولہم الدنیا، ہمارے لیے آخرت ہے ان کے لیے دنیا ہے. تو یہ بات کو سن کر عمر رضی اللہ عنہ خود متاثر ہوئے. کہا کہ ہاں ہم راضی ہیں، یہی تو تربیت تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایکچولی ایک بہت بڑا جیسے کہ تماچا ہو جاتی ہے جی وہ لوگوں پر جو اس طرح کے گندے اور غلط الزام ایک سچے انسان کے بارے میں لگاتے ہیں. صاحب جو لوگ عزت کی بات کرتے ہیں ان کے لیے کیا جواب ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ عزت کے لیے کر رہے تھے، آپ دیکھیں گے کہ ایک بار ایک واقعہ بتا رہا ہوں، صرف مسند احمد میں صحیح حدیث ہے. ایک بار ایک آدمی نے کہا ماشاء اللہ وما شیت، جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجعلتنی واللہ عدلا، کیا تم نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا؟ بل ماشاء اللہ وحدہ، نہیں یہ کہو جو اللہ اکیلا چاہتا ہے. ناراض ہو گئے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سکھایا بھی یہی تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے. انہوں نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، میری تعریف بڑھ چڑھ کے مت کرنا جیسے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف عیسائیوں نے کی. فإنی رسول اللہ، میں تو اللہ کا رسول ہوں. تو یہ کہنا عبداللہ و رسول اللہ، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. مطلب انہوں نے خود کہا میری تعریف تم بڑھ چڑھ کے نہیں کرنا، بلکہ ناپسند کیا ایسے شخص کو جنہوں نے ان کی تعریف کی. وہ اس واقعے سے بھی آپ اس بات کی دلیل لے سکتے ہیں کہ وہ سورج گرہن ہوا ہے تو عزت کا اتنا اچھا موقع انہوں نے کہا کہ نہیں، عقیدہ لوگوں کا، بلیف لوگوں کا کریکٹ کیا انہوں نے. تو اگر انہیں عزت چاہیے ہوتی تو یہ بہت اچھی مثال ہے، اس کی جامع مثال ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پرزرو کیا گیا اور یہ ہمارے پاس اب تک ویسی کی ویسی موجود ہے. کیا اس کو بھی آپ ایک دلیل کے طور پہ مانتے ہیں؟ دیکھیں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پریزرویشن کے بارے میں دیکھیں تو وہ پریزرویشن کوئی نارمل جو باتیں ریکارڈڈ ہوتی ویسے نہیں، یہ ایک بہت ہی ہائی لیول کا پریزرویشن ہے. کیونکہ ہمارے پاس نہ صرف باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا، اپروو کیا، لیکن ساتھ ساتھ میں ہر حدیث کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے جسے سند کہتے ہیں، چین آف نریشن. وہ چین آف نریشن کے اندر بھئی یہ بات آئی کہاں سے آئی، کس نے بیان کیا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، پوری چین آف نریشن ہے. اب چین آف نریشن کے ہر ایک فرد تقریباً 6,40,000 سے زیادہ ایسے افراد، انڈیویجولز، راوی، نریٹرز، ان کی زندگی محفوظ ہے اور وہ بھی وچ چین آف نریشن، تاکہ آج تک جو محدثین ہوتے ہیں، جو سائنس آف حدیث کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، وہ پرکھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ بات بالکل ثابت ہے، یہ صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے یعنی ڈاؤٹ فل ویک بات ہے، اور یہ موضوع حدیث ہے یعنی فیبریکیٹڈ بات ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فرق آج تک کیوں کر پاتے ہیں، کیونکہ اتنا ڈیٹا اویلیبل ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایگزامپل بنایا لوگوں کے لیے، جب ان کی فرما برداری کرنے کہا، جب ان کی بات ماننے کہا، جب ان کے بارے میں کہا کہ قرآن کے ایکسپلینر ہے، قرآن میں سورہ 16 ورس 44 میں، تو اللہ کا ہی کام ہے. خدمت تو انسانوں سے لی اللہ نے، لیکن یہ پریزرویشن خود بتاتا ہے کہ یہ شخصیت جن کی اتنی ہائی ڈگری آف پریزرویشن ہوا، جیسے قرآن محفوظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی جس قدر محفوظ ہے اور وچ چین آف نریشن، یہ ایک ڈیوائن بات ہے. یہ خود بھی ایک دلیل ہے. ایک کمپیریزن میں بات بتاتا ہوں. ایک بہت ہی فیمس پرسنالٹی ہے جو ایک ریلیجن کے بہت فیمس فاؤنڈر ہیں، وہ ریلیجن کے اسکالرز کہتے ہیں، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں دیا ہوا ہے کہ فلاں اسکالرز یہ سٹیٹ کرتے ہیں کہ فلاں شخصیت، ایک مثال میں بتا رہا ہوں، نام نہیں لینا چاہتا، کہ بایوگرافی لکھنے کی کوشش تو چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ اس کا مٹیریل ہی نہیں اویلیبل ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ اندازہ ہے کہ ان کی زندگی کے کل ملا کے 40 دن کی کچھ انفارمیشن ہمارے پاس ہے. اب اس میں لائے بایوگرافی کیسے ہوگی؟ لیکن کسی کو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے کہ کیسے چلتے تھے، کیسے سوتے تھے، تو راویوں کی بھی اویلیبل ہے. یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے. جیسا بہت سارے پہلوؤں پر ہم نے بات کی، روشنی ڈالی. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی پہلو چاہتے ہیں جس پر روشنی ڈالنا چاہیں تو آپ ضرور. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو لوگ تھے، ان کی محبت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، جو انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر کے ان سے محبت کی، اور آج تک ہر وہ مسلم کے دل میں جو محبت ہے، اور جس طرح سے ایک مسلم چاہے کچھ بھی ہو جو اپنی خود کی فیملی سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. یہ محبت کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین
من انفسہم، نبی مسلمانوں کے لیے ان کی خود کی جانوں سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے، یہ جو محبت اور یہ جو تھنکنگ لوگوں نے ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، ان کی ٹیچنگز کو دیکھتے ہوئے، جو ان سے سچے دل سے محبت کرتے ہیں، یہ خود بھی ایک اللہ کے سچے رسول جنہیں اللہ نے سارے انسانوں کے لیے بھیجا، ان کی سچائی کے تعلق سے یہ بھی ایک بہت اہم دلیل ہے۔ جی بالکل عزیز صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے تمام ہی پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور بہت ہی جامع طریقے سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی، شکریہ۔ ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر ایک نئے موضوع کو لے کر آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ دیکھنا نہ بھولیں ہمارا اگلا ایپیسوڈ فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ